حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کلام معرفت و محبت، جس کا عنوان ہے رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو۔ جیسا کہ احقر عرض کرتا رہتا ہے کہ حضرت والا کا یہ کلام در حقیقت قرآن و سنت کے علوم اور معانی کی ترجمانی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت والا کے قلب کے اوپر انہی قرآن و سنت کے مضامین کو اس طرح وارد فرمایا کہ پھر وہ اشعار کی شکل میں ڈھل گئے ہیں، ورنہ در حقیقت قرآن و حدیث ہی سے یہ سب ماخذ ہے ان کا، اور وہیں سے سب نکلے ہوئے مضامین اور علوم ہیں۔ سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو، سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو، سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو۔ میرے محترم دوستو، جس تصوف اور سلوک کے جس ایک اہم بنیادی امر کی طرف حضرت والا اس شعر میں اشارہ فرماتے ہیں، وہ تمام اولیاء اللہ کی قدر مشترک غذا رہی ہے، اور تمام اولیاء اللہ امت کے تمام اسلاف نے اس کو اختیار کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہو کر میرے دوستو وہ آہ و فغاں اور گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ یہ گریہ وزاری جس کو حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ ماں کے سامنے جب بچہ آتا اور رونا شروع کرتا ہے تو اگر ماں اس کو دودھ پلانا نہ بھی چاہتی ہو تو اس کو جوش مار کر وہ خون دودھ میں تبدیل ہوتا، اور پھر وہ اس کو محبت سے اپنی گود میں بٹھا کر میرے دوستو دودھ پلاتی ہے، اور وہ اس کا رونا اس کے دودھ کے اترنے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح بندے مومن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے ساتھ آنسو بہاتا اور اشک بار ہوتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا آبشار گویا اس کے سر کے اوپر پڑتا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں رحمت کا آبشار؟ قرآن میں ہے کہ جب بندہ نفس و شیطان کے کہنے پہ چل رہا ہوتا ہے تو گویا وہ نفس کی غلامی میں اور اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور شیطان یہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اپنا تعلق قائم کرے، اسی لیے توبہ کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تو جب بندہ تائب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بارگاہ میں آ کر اشک ندامت گرا رہا ہے تو اسی وقت ٹھیک وہ گویا قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، حضرت والا فرماتے ہیں ماں مصدریہ ظرفیہ ہے، یعنی وقت رحمت ربی، وقت رحمت ربی تو پتہ چلا جو نفس کی سواری نہیں بنا اور جس کے اوپر نفس سوار نہیں ہوا تو وہ اس وقت میں اللہ کی رحمت میں ہے، اور اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپے ہوئے ہے، اور ہمارا نفس کبھی نہیں چاہے گا میرے دوستوں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، جبکہ توبہ کا معاملہ یہ ہے اور اللہ کے سامنے ندامت کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہائے میں نے کیا کیا، چاہے ابھی تک وہ نہ گیا ہو اور نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز توبہ کی پڑھ کے اللہ سے توبہ نہ کی ہو، لیکن اتنا خیال آتے ہی دل میں میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قبولیت کی گھڑی آ جاتی ہے اور بندہ مقبول ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات نے بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب اس نے یہ پوچھتا گیا کہ میری توبہ ہے توبہ قبول ہوگی، تو اس سے بتایا گیا فلاں بستی میں جاؤ اور وہاں ایک اللہ والا رہتا ہے، اور توبہ کا جذبہ دل میں لیے ہوئے وہ چلا، لیکن ابھی راستے ہی میں تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔
اب راستہ جو اس نے طے کیا تھا وہ تھوڑا تھا اور جو بھی باقی تھا وہ زیادہ تھا، تو توبہ کی جو جگہ تھی وہ دور اور گناہوں کی جو جگہ تھی وہ قریب۔ اب ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب میں میرے دوستو تنازع اور اختلاف شروع ہوا کہ روح کون نکالے، تو دونوں بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جاؤ اور زمین کو ناپو جس طرف سے زمین قریب ہو، اگر گناہوں کی سرزمین قریب پڑ رہی ہے تو ملائکہ عذاب نکالیں روح کو، اور اگر جہاں جا کے توبہ کرنا تھا اس طرف سے زمین قریب پڑ رہی ہے تو ملائکہ رحمت۔ اور ادھر حدیث پاک میں مضمون موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس کو حکم دے دیا تو دور ہو جا، اور اس کو حکم دے دیا تو سمٹ کے قریب ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو اس زمین سے قریب کر دیا، اور میرے دوستو اس کی روح ملائکہ رحمت نے نکالی۔ اسی لیے حضرت والا کی تعلیمات اور خطوط اگر آپ پڑھیں، تربیت عاشقان خدا پڑھنے کی کتاب ہے، حضرت والا کے خطوط پڑھیں جی۔ تو ابھی میر صاحب پرسوں بھی کوئی پوچھ رہا تھا تو اس کو کہہ رہے تھے کہ توبہ کا جب خیال دل میں آیا اور تم نے توبہ کر لی، اب یہ سب خیالات نہ لاؤ کہ میں نے پہلے گناہ کیے تھے اور ایک ایک گناہ کو سوچو اور سوچتے رہو کہ ہائے میرے گناہ۔ حضرت تھانوی کا قول حضرت میر صاحب نے نقل کیا فون پر اس شخص کو کہ ہم دنیا میں گناہوں کو سوچنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے اور گناہوں کو یاد کرنے کے لیے، ہم تو اپنے اللہ کو یاد کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ ہم دنیا میں گناہوں کو یاد کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ جب بندے مومن نے اللہ تعالیٰ سے ندامت کے ساتھ اپنے کیے کا سب کچھ، جتنا جو کچھ گندے سے گندا کام کیا تھا، لیکن اللہ کے سامنے نادم ہو کہ دوست توبہ کر لی، اب نہ سوچنا چاہیے، اور اس کو آدھے گھنٹے تک بیٹھا سوچ رہا ہے۔ نہیں میرے دوستو، اب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھو کہ وہ سب کچھ معاف اور ختم۔ اسی لیے یہ وسوسہ دل میں آنا یہ شیطان کی ایک چال ہے کہ بندے کو دین سے اتنا تنگ کر دے، اس کے اوپر اتنا پریشان کر دے کہ وہ منقبض ہو کے طبیعت میں ایسا انقباض پیدا ہو کہ وہ دین سے پیچھے ہٹ جائے۔ توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا اس لیے کہ میرے بندو، میں نے ابھی عرض کیا تھا ایک دن قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے جی، اور جس کو ایمان دیا اس کو اپنے سے جوڑ لیا ہے۔ ایمان کا رشتہ جب مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا، یہ گویا کہ محبت کی ایک ڈور اور محبت کی ایک رسی پھینک دی کہ یہ لو، اب تم اسے پکڑو اور میری طرف آ جاؤ۔ کوئی ایمان والا سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے نفرت ہے اور کچھ تصور کرے، ہرگز نہیں میرے دوستو، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جب اس دنیا میں بھیجا اور ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا اور ایمان دیا، محبت کی پہل اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کر دی کہ اب تو میرے بندے بڑھ۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں قرآن میں، اے میرے بندے، مختلف آیتوں کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر تو ظالم ہے نا تو سن کہ میں غافر ہوں، اور اگر تو اے میرے بندے ظلوم ہے تو سن کہ میں غفور ہوں، اور اگر تو ظلام بھی ہے تو میں غفار ہوں۔ کسی موڑ پہ جا کے تو مایوس نہ ہو، کسی موڑ پہ جا کے اللہ تعالیٰ کسی موڑ پہ جا کے بندے کو مایوسی کی حالت میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ اسی لیے حضرت والا نے قصہ نقل کیا، ایک وائز تھے، پوری زندگی وہ اللہ کی رحمت کو بتاتے رہے، خوب بیان کیا کرتے تھے اللہ کی رحمت پر۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا گزری؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے بندے، بھلا تو پوری عمر میری رحمت بیان کرتا رہا ہو اور آج میں تیرے ساتھ رحمت والا معاملہ نہ کروں؟ جا، میں نے اپنی رحمت سے تجھے بخش دیا۔ اس لیے میرے دوستو حضرت فرماتے ہیں بس اشکبار آنسو ذرا گراؤ اور پھر دیکھو رحمت کے آبشار کے نیچے ہیں ہم، قلب کو بھی ٹھنڈک، دل کو بھی چین اور سکون۔ اب وہ پیچھے سب سوچنا نہیں، سوچنے کی ضرورت نہیں، میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں۔ میرے شیخ اول حضرت جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کو ایک سائل لکھ کے سالک پوچھ رہے ہیں کہ حضرت مجھے تو شبہ رہتا ہے توبہ قبول ہوئی یا نہیں، توبہ قبول ہوئی یا نہیں۔ نادان و ناسمجھ، یہ ہاتھ اٹھوائے خدا تعالیٰ نے، ورنہ تجھے بلا کے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہ دیتے اگر تیری توبہ قبول کرنی نہ ہوتی۔ یہ خیال دل میں لا کیوں رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ میرے دوستو حسن زن، حسن زن، حسن زن، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ حسن زن مطلوب ہے۔ اے میرے اللہ، مجھ سے گناہ ہو گئے تھے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ ہی کے در سے معافی لوں گا۔ اگر میں کسی اور کے در پہ جاؤں اور اس کے
خلاف ورزیاں کروں، اس کے احکام کو توڑوں تو وہ تو دھکے دے کے مجھے نکالتا ہے، لیکن تو اتنا پیارا اللہ ہے کہ تو ہر گھڑی جو ہے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ میں نے خطا کی، بس مجھے معاف کر دے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ہمارے سارے اکابر راتوں میرے دوستوں روتے تھے۔ سید الانبیاء الاولین والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ آیت آئی، پوری رات میرے دوستو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جس کیف کے ساتھ اور جس درد کے ساتھ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بیت اللہ میں جا کر بیت اللہ سے چمٹ کر یہ شعر پڑھ کے روتے تھے، اے خدا ای بندرا رسوا مکن، گربدم من سر من پیدا مکن۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ میں خطاؤں سے بھرا ہوا نہیں ہوں، میں تو خطاؤں سے بھرا ہوا ہوں، لیکن اللہ تو مجھے رسوا نہ کرنا۔ یاد رکھنا دوستو، یہی کمال عبدیت ہے کہ بندہ اپنا کچھ نہ ہونا پیش کر دے اللہ کے سامنے، بس پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ جی شیطان نے کہا تھا میں کچھ ہوں، اور حضرت آدم نے کیا کہا؟ حضرت آدم نے کہا بقول حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ، ان کے الفاظ میں نقل کرتا ہوں، ابلیس و آدم کا تناسب کرتے ہوئے حضرت ایک بیان میں بہت شاندار بیان ہے نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آدم سے ہم ہیں آدمی، تو آدمی اگر ہم آدم سے ہیں اور حضرت آدم سے رشتہ ہے تو حضرت آدم سے رشتہ ہونے کے اعتبار سے آدمی کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ جیسے حضرت آدم کو جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں معاملہ آیا تو فوراً کہہ اٹھے کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں اے اللہ میں نے کیا تو میں مجرم اور میں نے نہ کیا تو میں مجرم، بہرحال میں تو دونوں صورتوں میں مجرم، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے کہ جہاں ہم پہنچ سکے اور کہہ سکیں اگر آپ معاف نہیں کرتے تو میں فلاں کے در پہ جا رہا ہوں۔ نہیں میرے دوستو، کوئی دوسری پناہ گاہ نہیں ہے۔ اور شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے ظلم کیا، زیادتی کی، گناہ کیا، اور جب اللہ نے شیطان سے کہا تو کہتا ہے کہ نہیں میں تو اس کا مستحق ہوں کہ مجھے سجدہ کیا جائے، میں کیسے سجدہ کروں؟ اسی سے حضرت قاری صاحب نے عجیب نکتہ نکالا کہ جو تواضع اپنے اندر لیے ہوئے ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ صحیح آدمی ہے، ان کا رشتہ آدم سے جڑ رہا ہے، اور جو تکبر اپنے اندر لیے ہوئے ہیں وہ شیطان سے اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں، کیونکہ ابتدا جو ہوئی ہے دوستو حضرت آدم متواضع بن کر اور شیطان متکبر بن کر۔ حضرت جلال آبادی نور اللہ مرقدہ نے ایک مجلس میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چیز لے کے جاؤ جو وہاں نہیں ہے، وہ چیز لے کے جاؤ جو وہاں نہیں۔ اب خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو وہاں نہیں ہے، تو پھر حضرت نے فرمایا وہاں کیا چیز نہیں ہے؟ فرمایا تواضع۔ جتنا بندہ تواضع اللہ کے دربار میں لے کے جائے گا میرے دوستو اتنی اللہ کی رحمت اس کے اوپر برسے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ جب توبہ کر لی، گریہ وزاری کر لی، آہو بکا کر لی، اب دل میں خیال نہ ہو کہ میرے وہ پچھلے گناہ فلاں وقت میں نے یوں کیا تھا، اس کو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسا مٹاتے ہیں دوستو کہ وہ جو 4 گواہ قائم ہوئے تھے وہ 4 گواہ، وہ چاروں کے چاروں گواہ کی گواہی ہی بلا دی جاتی ہے۔ چاروں گواہ، اتنا پیار ہے اپنے بندے سے۔ طلبا کو ایک دن پڑھاتے ہوئے میں نے یہ بات کہی تھی کہ تمہیں اپنے آپ سے بھی اتنی محبت نہیں جتنی اللہ کو ہم سے ہے۔ دلیل شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کی نماز قضا ہو جائے تو پھر مسجد میں نہ پڑھو، گھر میں پڑھو۔ سبحان اللہ، مسجد فرض نماز بھی مسجد میں نہ پڑھو، گھر میں پڑھو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لوگوں کی نگاہوں میں یہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ وہ ذلت سے ہاتھ اٹھائے نا، دیکھو تو بنتا تو اتنا متقی پرہیزگار، یہ کیا لوگ جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھ سکا، پڑھ رہا ہے قضا نماز۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی گوارا نہیں۔ رات کو کوئی گناہ ہوا، رات کو کوئی گناہ خطا ہوئی، صبح کو کہتا پھرتا ہے
میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے میرے بندے مجھے تجھ سے جو محبت، اس لیے میں نے تیرے گناہ کو چھپایا اور تو بیان کرتا پھر رہا ہے اس کو. یعنی اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتے کہ اگر تجھ سے کوئی خطا ہو گئی اور میں نے پردہ ڈالا کہ تو لوگوں کے سامنے ذلیل اور خوار ہو. یہ میرے دوست اللہ کے محبت کا عالم. اس لیے بندہ خطا کرتا، گواہ قائم ہوتے، گواہ. اور اسی میں ایک سبق، یہ جو حضرت والا کا ایک مضمون رات و دن پڑھ کر سنایا جاتا اور یہاں خانقاہ میں شب و روز بیان کیا جاتا، بد نظری سے بچو. میرے محترم دوستو، جب بندہ بد نظری کرے گا تو جو اور سزائیں، جو اور باتیں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ آنکھ کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں اس کو آواز دی جائے گی اور یہ کہے گی یا اللہ تعالی اس نے آپ نے جو عطا کی تھی یہ بینائی اور نظر اسے جو ملی تھی، اس کو آپ کے حکم کے خلاف استعمال کیا تھا. جی. اور اگر کسی جہاز میں کہیں، کسی ایئرپورٹ میں کہیں، کسی مارکیٹ میں کسی جگہ نظر ڈالی تو وہ جو زمین جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کے حکم سے ہمیں اپنے اوپر تھامے ہوئے ہیں، وہ زمین کل قیامت کے دن کہے گی کہ یا اللہ اس نے جو ہے یہاں اس طرح کھڑے ہو کر میرے اوپر گناہ کیا تھا، بد نظری کی تھی اور فلاں فلاں کو دیکھا تھا، یا فلاں جو ہے فلم ہال میں یا کلبوں میں یا ادھر ادھر سینٹروں میں گیا تھا اور وہاں جا کر کے اس نے یہ گناہ کیا تھا. وہ زمین گواہی دے گی. تو میرے دوستو، بعض مرتبہ جوانوں کو خیال ہوتا ہے اپنے محبوب و محبوباؤں کو رات کو کمروں میں جا کے تنہائی میں کیا کرتے ہیں، وہ فون کریں گے، بس میں اکیلا ہوں، اب کرو بات دل کھول کے. پتہ چلا عشاء کے بعد سے بات شروع کی تھی اور فجر کی اذان ہو رہی تو دونوں کی کیا چل رہی ہے باتیں. اور وہ کیا سمجھتے ہیں، بس ہم تو تنہا ہیں، آج تو یہاں کوئی ہے نہیں، کوئی جاننے والا دیکھنے والا نہیں ہے. حضرت کا یہ شعر جی ایسے موقع پر، اور یہ تمام ان مواقع پر ہے میرے دوستو جبکہ بندہ کسی گناہ کی طرف لپکے تو سمجھ لے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑی خطا ہے. وہ ذات علیم و قدیر و بصیر دیکھ رہی ہے جس کے قبضے میں سب کچھ ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے. اس شعر سے لوگوں کو اتنا فائدہ ہوا الحمدللہ. میں تحدیث نعمت اور حضرت والا کے فیض کی ترجمانی کر کے بتا رہا ہوں کہ بہت ساری جگہوں میں ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں جب گیا اور یہ شعر پڑھا تو اس سے انہوں نے بتایا کہ ہمیں اتنا فائدہ ہوا کہ وہ مچل اٹھے جب ان کو یہ بتایا گیا. ایک بات ہوتی ہے لیکن اس کی درد بھرے شعر میں حضرت والا نے جس طرح ترجمانی کی اور پیش کیا اس کا ایک اثر پڑتا ہے. جب آدمی کو ذہن میں ہوگا اچھا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور پھر یہ سن لے یہ مضمون میرے دوستوں، تو پھر جلدی اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ میں کسی کے اوپر نظر اٹھاؤں. جو کرتا ہے تو چھپ کے لے جہاں سے، تجھے دیکھتا ہے کوئی آسمان سے. حضرت والا نے فرمایا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور انہی کے قبضے میں ہمارا کھانا پینا دانا سب کچھ ہے. یہ گواہ قائم ہوتا ہے میرے دوستو، یہ گواہ. اور فرشتے اور نام اعمال، یہی نام اعمال ہے کل قیامت کے دن. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنا نام اعمال پڑھ، یہ تیرے سامنے کافی ہے، گواہ ہونے کے اعتبار سے سارا سب کچھ ہے. جب کفار مشرکین دیکھیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. چھوٹی بڑی ہر چیز اس میں تو درج ہے صاحب، چھوٹی بڑی ہر چیز درج ہے. یہ جو آج کل کمپیوٹر نکلے ہیں انہوں نے بالکل نام اعمال کا نقشہ کھینچ دیا. اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں ایک ایک چیز چھوٹی بڑی، بس ایک ذرا سا بٹن ہوتا ہے پتہ چلا پوری فائل نکل کے آ گئی، پوری فائل نکل آتی ہے. ایک ایک چیز میرے دوستو اس نام اعمال میں درج ہوگی اور وہ سامنے پیش ہوگا. اور وہ دن اتنا سنگین اور اتنا بھیانک ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جب قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، ان عذاب ربک لواقع، چند چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی اور قسمیں کھا کر پھر والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور
ان عذاب ربک لواقع. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کو سنا میرے دوستو تو یہ عالم ہوا کہ مختلف روایات ہیں. ایک میں یہ ہے کہ 15 دن تک گھر پر بیمار لیٹے رہے. لوگ عیادت کے لیے جاتے، پوچھتے کیا ہے، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی. میرے دوستو اس دن کا خوف، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس لیے جتنا جو اللہ کو پہچانتا ہے میرے دوستو، یہ جو حضرت کا شعر ہے نا کہ سجدے میں اشک بار ہو، جتنا اللہ کو جو پہچانے اور اس کی عظمت کو جان لے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی اتنے بہتے ہیں. یہ کچھ بیان کر لینا یا کچھ تقریر کر لینا یا کچھ تصنیف وصنیف 2-4 رسالے وغیرہ لکھ دیے میرے دوستو، یا لوگ 2-4 مرید ہو کے کچھ پوچھنے لگے، عزت کرنے لگے، ذرا جو لوگ ہیں اس پر میرے محترم دوستو وہ تھوڑا سا صحابہ کرام کے حالات پڑھیں. مبشرین بالجنہ، جنت کی بشارت دیے جانے کے باوجود صحابہ کرام کا کیا حال تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو روایتوں میں آتا کہ اتنے روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی. سوال قائم کیا محدثین نے، کیا حضور نے جو جنت کی بشارت دی تھی اس کے اوپر یقین نہیں تھا؟ تو کئی جوابات ہیں، لیکن دوستو ان میں سے ایک جو ہمارے مطلب کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان عظمت و کبریائی اور شان تقدس و پاکیزگی اتنی عالی، اتنی اونچی کہ وہ ڈائریکٹ صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سمجھے تھے اور ان کے رگ و ریشے میں سرایت کی تھی وہ شان. تو اس لیے وہ خوف زدہ ہوتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے اور ذہول ہو جاتا تھا وقتی طور پر کہ وہ جو بشارت ہے. سارے صحابہ کا حال تھا، حضرت عمر کا یہ حال، حضرت عثمان کا یہ حال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی جن کی اتنی فضیلت، اتنی باتیں، لیکن کس قدر رویا کرتے تھے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، یہ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، آنسو بہانا، گریہ وزاری، یہ پورے اسلاف یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام، پھر اسلاف، یہ سارے سب کا طریق اور سب کی سنت رہی ہے. پرسوں ترسوں میں نے عرض کیا جی کہ شاعر کہتا ہے کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. جب تک آہ سحرگاہی نہیں ہوتی اور اشک بار آنسوؤں سے رونا اللہ کے سامنے نہیں ہوتا دوستو، وہ جو خاص اللہ نے اپنے اولیاء میں خاص حضرت والا کے کلام، حضرت کی پوری زندگی اور حضرت کے وعظوں میں اور بیانوں میں جو ایک کشش ہے، جو ایک عجیب و غریب قسم کی طرف، کتابوں کو جو لوگ پڑھ رہے ہیں نا ادھر ادھر دنیا بھر میں، وہ اتنے بےتاب ہو جاتے ہیں حضرت سے ملنے کے لیے کہ ہم سے تو چونکہ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہے تو بےتاب اور پریشان ہو جاتے ہیں. ہندوستان میں اور دوسرے ملکوں میں اور جو وعظ اور تقریر سن لیتا ہے میرے دوستو اس کا یہی حال ہوتا ہے. جناب فیروز صاحب آج بتا رہے تھے کہ وہاں اس میں جرمن میں ہے، نیو مسلم اسلام لایا اور حضرت کی کتاب وہ نظر بد کے نقصانات جب اس نے پڑھے تو اب یہ کہتا ہے کہ پوری زندگی کو میں جب مطالعہ کرتا ہوں تو میں کہوں گا کہ آج تک سکون میں نے چکھا نہیں تھا، لیکن اب جب نظر کی حفاظت شروع کی تو پتہ چلا واقعی سکون کیا ہوتا ہے. اسی لیے جو حج و عمرہ کرنے والے ہیں نا، اگر یہ ذرا چند دن یہاں یا کہیں بھی جہاں مناسبت ہو رہ کر اور نظر کا معاملہ اور گناہوں کا معاملہ ان سے بچنے کا اور تھوڑا سا ذرا ایمان کی حلاوت اور چاشنی مٹھاس اندر لے کے جائیں میرے دوستو، پھر تو یہ ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادھر بیت اللہ اور ادھر آہو زاری، گریہ زاری اور جی زارو قطار اللہ کے گھر کو دیکھ کے وہ بیٹھا رو رہا ہے. اسے نہیں نظر آتی کہ یہ مصری ہے تو یہ لبنانی ہے تو یہ شامی ہے تو یہ ترکی ہے تو یہ فلاں ہے تو یہ فلاں ہے، ورنہ بیچارے کتنے ہی وہاں بیٹھے اسی کو دیکھتے رہتے ہیں. بیت اللہ سامنے اس کے انوار نہیں نظر آ رہے، یہاں یہ انوار نظر آ رہے ہیں. او دیکھو تو ان کے چہرے پہ کتنا نور، اور دیکھو تو ان کے چہرے پہ کتنا نور. حضرت نے نقل کیا ہے اس کو، ایک صاحب حضرت سے آ کے نقل کر رہے ہیں وہاں کہ حضرت ان کے چہرے دیکھو تو کس قدر عجیب، انڈونیشین جو عورتیں بیٹھی ہے کتنے انوار ہیں. حضرت نے فرمایا شیطنت ہے تو شیطنت میں پھنس گیا، تجھے بیت اللہ پہ نور نظر نہیں آ رہا، ان کے چہروں پہ نور نظر آ رہا ہے. یہ ہوتا ہے. تو عرض کرنے کا منشا ایک ایک شعر حضرت کا بڑا
درد بھرا کہ اللہ کے سامنے جب بندہ روتا ہے، تڑپتا ہے اور اپنی بے کسی اور بے بسی پیش کرتا ہے اور اپنی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پیش ہوتا ہے، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو، بس پھر تو میرے دوستو وہ آبشار برسنا شروع ہوتا ہے۔ کئی بیچارے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں رونا نہیں آتا۔ اس پر دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے میرے محترم دوستو، رونا فی نفسی ایسا مطلوب نہیں کہ اگر نہ آئے تو آپ عمل چھوڑ بیٹھیں کہ بس میں تہجد بھی نہیں پڑھوں گا، بس کیا کروں گا جب مجھے رونا نہیں آتا۔ اگر رونا آ جائے بہت اچھا، کیفیات محمودہ ہے، محمودہ مقصودہ نہیں۔ حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اگر بغیر کیفیتوں کے عبادت کی جائے تو اس اعتبار سے اجر میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جی نہیں لگ رہا لیکن پھر بھی عبادت کیے جا رہا ہے، اور ہماری معبود کیفیات نہیں، ہمارا معبود اللہ ہے، جی لگے نہ لگے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس لیے اس کے در پہ نہ ہونا کہ مجھے رونا نہیں آتا، اگر نہیں آتا رونا آپ کام کیے جاؤ۔ کچھ حالت کبھی کبھی انقباض و قبض کی ہوتی ہے دوستو، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بست عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ہم ان کیفیات میں نہ الجھیں، سالکین کو یہ پیش آتی ہے اور ضرور آئے گی، ان سے تو گزرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں کیفیات مقصود نہیں کہ اچھی ہو تو چلو خوب مانگ لو، دعا خوب پڑھ لو، نہیں۔ جو بندہ مکلف ہے جن اعمال کا دوستو ان کے اوپر تو ہمیں قائم رہنا ہے۔ ایک بات تو اس پہ عرض کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر رونا اللہ کے سامنے بالکل نہیں آتا تو اپنی احوال زندگی پر غور کرے، میری زندگی میں کوئی معصیت و نافرمانی تو نہیں۔ اب بیچارہ تبلیغ میں لگا ہوا ہے، آتا ہے جاتا ہے اور بھی کام کرتا ہے، بزرگوں کی مجلس میں بھی بیٹھتا ہے، ڈاکٹر ہے، لیکن صبح ہی 8 بجے جا کے سرجری میں اپنی نوجوان لڑکی کو بٹھا رکھا کاؤنٹر پر، اپنا وہ بنا کے کیا کہتے ہیں سیکریٹری بنا کے اس کو بٹھا رکھا ہے، وہی اندر فائل لے کے جاتی ہے، اور جب فائل اندر لے کے جاتی ہے کمرہ بند۔ کیسا بند؟ یہ یہاں بٹن ہے، وہ ڈاکٹر صاحب بٹن سے کھولے تو وہ اندر آئی، اور جب تک وہ اندر فائل دکھا رہی ہے سب کر رہی ہے تو کمرہ بند ہے۔ کیسا بند ہے؟ ایسا بند ہے کہ باہر سے نہ کوئی دیکھ سکتا، نہ کوئی آ سکتا، نہ کوئی جا سکتا۔ حضرات فقہاء اور مفتیان کرام سے پوچھو، جب اس طرح کوئی کمرہ بند ہو کہ نہ تو باہر سے کسی کو کچھ نظر آئے اور نہ آ جا سکے بغیر اندر والے کی اجازت کے، اسے خلوت کہتے ہیں، یہ حرام ہے، اجنبیہ کے ساتھ حرام۔ اب یوں کہیں بیچارے کہ جی ہمیں رونے نہیں آتا، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، کیوں نہیں آ رہا؟ قساوت قلبی، اور قساوت قلبی ان معاصی اور گناہوں سے میرے دوستوں پیدا ہوتی ہے، پتہ نہیں چلے گا لیکن وہ زہر آہستہ 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 اندر چڑھتا ہے۔ ذرا اسی سے جو جس کو سیکریٹری بنایا چھوڑ دو اور وہاں مردوں کو بٹھاؤ۔ ایک ڈاکٹر سے میں نے کہا کیا ملک کا کوئی قانون ہے کہ جسے دیکھو کوئی استثناء نظر نہیں آتا، جسے دیکھو تو اس کو بٹھائے ہوئے؟ کہا کہ نہیں، ملک کا تو کوئی قانون نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ وہ کہتے کہ تھوڑے پیسوں پر عورتیں کام کرنے کے لیے مل جاتی ہیں۔ حضرت والا نے اس کا جواب دیا، فرمایا مالی نقصان برداشت کرو جناب، دین کا نقصان نہ کرو گوارا۔ مالی نقصان تو اللہ تعالیٰ ادھر ادھر سے اس کو پورا کر دیتے ہیں، اور تھوڑے مال میں زیادہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ مصائب سے بچا لیا، بیماریوں سے بچا لیا، مقدمات سے بچا لیا، ایکسیڈنٹ سے بچا لیا۔ یہ بچانے والا کون؟ میرے دوست اللہ کی ذات عالی، اور ان میں پھنسانے والا وہ بھی اللہ کی ذات عالی ہے۔ یہ جو ادھر ادھر سے اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں ذرا ذرا سے پیسے بچانے کے لیے، ان کی زندگیوں کو دیکھو کیسی تلخ ہوئی ہوتی ہے۔ آ گیا پیسہ کما لیا لیکن زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ تو وہ قساوت، یہ قساوت قلبی ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے کہ کیا گناہ ہے میری زندگی میں۔ یارو اچھا خاصا میرا جو ہے حرم میں جاتا تھا تو دل وہ ہوتا تھا، لیکن اب کیا ہو گیا؟ تو غور کرے کہ کیا ہو گیا۔ کہیں ایسا کھانا تو نہیں کھایا، کہیں کسی کا ایسا مال تو نہیں ہے میرے پاس کہ جو غلط قسم کا مال ہو اور اس سے میں نے جب اسے کھایا تو یہ حالت ہو گئی۔ کہیں کی لڑکیوں کے ساتھ ہنسی خوشی سے میں نے بات کر کے غیر محرم سے اس کی ظلمت تو دل پہ نہیں لے لی۔ اگر اس پر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا، مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو آنکھوں کا خشک ہونا ہے یہ خامخواہ نہیں ہوتا۔ مومن رقیق القلب ہوتا اور اس کے قلب میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور اس کی عظمت سمائی ہوتی ہے، تو وہ ہاتھ اٹھاتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو نہیں ہوتے تو کیوں؟ مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں جمود العین من قساوت القلب، وقساوت القلب من الغفلہ، والغفلہ من حب الدنیا، وحب الدنیا رأس كل خطیہ،
کہ آنکھ خشک خامخواہ نہیں ہوتی، کیوں ہوتی ہے؟ دل میں قساوت ہے، اور دل کی قساوت کیوں؟ فرمایا غفلت کی وجہ سے، اور غفلت کیوں؟ فرمایا حب دنیا کی وجہ سے، اور حب دنیا ہر برائی کی جڑ ہے، جڑ۔ اللہ تعالی ہمارے قلب کو ایسا صاف و شفاف فرما دے، ایسا مزکہ و مجلہ فرما دے، جیسے قلوب اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ اور اولیاء اللہ کو عطا کیے اور حضرت والا کو عطا کیا ہے۔ زندگی پڑھیں، آپ مطالعہ کریں جی۔ حضرت والا کی جو جوانی کی زندگی تھی وہ ہماری طرح نہیں تھی کہ رات کو 1:30 بجے تک بیٹھے باتیں کر رہے، 1 بجے تک باتیں کر رہے، اور صبح کو فرض نماز تک خراٹے لے کے سو رہے ہیں۔ یہ تو سالکین کی تو زندگی نہیں ہے میرے دوستو، یہ سالکین کی زندگی نہیں ہے۔ سلوک طے کرنا اور پھر ایسی غفلت اور ایسی لاپرواہی، لا یعنی کاموں میں جب ہم لگیں گے، یاد رکھنا، تو صبح کو اٹھنے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، پھر صبح کو تہجد میں اٹھا نہیں جاتا۔ جب لا یعنی کاموں میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، کم از کم جو لوگ وقت گزارنے آتے ہیں ان کو میرے دوستو حضرت کی زندگی پیش کر رہا ہوں، جن کے ہاتھوں پر ہم بیعت ہوئے اور ہم نے توبہ کی ہے۔ بیعت کی حقیقت کیا ہے؟ توبہ کر کے اللہ والا بننے کا ایک عہد اور تجدید عہد گویا، بس اتنی اس کی حقیقت ہے۔ تو حضرت کی زندگی سے تو سبق لے۔ تقریروں میں، وعظوں میں ہے کہ میں ناشتہ بھی نہیں کرتا تھا 1 بجے تک، حضرت پوری رات کو 3 بجے اٹھے، چل رہے، عبادت عبادت عبادت۔ جی وہ منظر حضرت نے ایک جگہ بیان میں فرمایا، میں تصور بھی کرتا ہوں تو مجھے اس کا لطف آج محسوس ہوتا ہے۔ ان جنگلوں میں حضرت کے ساتھ جو میں نے ایام گزارے، ان کا جو لطف ہے۔ اور میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ حضرت جب ان باتوں کو بیان کرتے ہیں تو ہمیں سن کے اتنا لطف آتا ہے، تو جو عملی کیفیت ہوگی وہ کیا رہی ہوگی؟ اور میرے دوستو مقصد یہی ہے اللہ والوں کے ساتھ وقت گزارنے کا، کہ ان کے جو احوال، ان کا عکس اور ان کو ہم لیں اور ہمارے اندر آئیں، اور جہاں ایسی کمی ہے، میں نے عرض کیا کہ ہر ایک کی کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہم سب کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہے۔ کوئی بیمار ہے، وہ آتا ہے دعا کے لیے کہ صحت مل جائے، کوئی بیچارہ مقروض ہے کہ قرضے میں دبا ہوا چاہتا ہے قرض ادا ہو، کتنے مسائل، اور ایک مسئلہ تو سب کو درپیش ہے، ایمان مل تو گیا لیکن یہ قبر تک سلامتی سے پہنچ جائے۔ میرے دوستو یہ تو سب کی ضرورت ہے۔ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ اکبر، اس حدیث کو سننے کے بعد تو ایک مومن تو بےتاب ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان ربنا تبارک و تعالی ينزل كل ليلة الى السماء الدنيا في ثلث الليل الاخر۔ ہمارا اللہ، ہمارا رب ہر دن، ہر رات اخیری تہائی حصے میں سماء دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی اپنی ضرورت مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں؟ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ اور ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں؟ یہ اعلان میرے دوستوں کوئی شب قدر کے ساتھ خاص نہیں، یہ اعلان رمضان کے ساتھ خاص نہیں، یہ اعلان لیلۃ الجمعہ کے ساتھ خاص نہیں، یہ اعلان ہر رات اللہ تبارک و تعالی ہر رات یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا۔ ہم جتنے بیٹھے بتاؤ کس کی ضرورت وابستہ نہیں ہے؟ ہماری اولاد ہے، ہمیں کیا پتا کہ کیا ہے ان کا مستقبل، سوائے اس کے کہ اللہ سے تڑپ کے ان کے لیے بھیک مانگے کہ اللہ ہمارا ایمان اور ہماری اولاد اور بچوں کا سب کا ایمان سلامتی کے ساتھ ہم لے کے دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اور سب کی کتنی ضرورتیں ہیں میرے محترم دوستو۔ آج ہمارا واقعی بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم اپنے احوال کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی کوششوں میں لگے ہیں کہ یہ حالات موڑ کر اپنے مطابق کر لیں، لیکن جو حالات لا رہا ہے، جہاں سے حالات چل رہے ہیں، اسے اپنے فیور میں کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ یہ راز ہے اللہ والوں کو جو ہاتھ آیا، وہ اللہ والے اس ذات عالی کو اپنے فیور میں کر لیتے ہیں۔ صبح ہی حضرت میر صاحب دعوت برکاتہم ذکر کر رہے تھے مولانا صدیق صاحب باندھوی کا، وہ شان کے اللہ کے ولی تھے کہ ہندو لوگ بھی جی ایک زمانہ تھا جب ہندوستان میں نس بندی کا معاملہ چلا اور گورنمنٹ نے کہا کہ نس بندی ہوگی سب مسلمانوں کی، ایک لمبا قضیہ ہے لیکن میں مختصر بتاؤں۔ ہندوؤں نے گورنمنٹ کو یہ کہا کہ اس علاقے میں جس میں یہ رہتے ہیں مولانا، اگر اس میں فوج داخل ہو گئی
تو زندہ بچ کے نہیں جائے گی. کس نے کہا؟ ہندوؤں نے. اور ٹرک بھر بھر کے چاروں طرف ہندوؤں کے، حضرت والا کے جو بستی ہے چاروں طرف کھڑے ہو گئے کہ ذرا آ کے دیکھے. ہندو، مسلمان نہیں. جب حضرت جلال آبادی رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، 3 دن ہندوؤں نے اپنا مندر سوگ میں بند رکھا. سوگ میں 3 دن بند رکھا. اس کائنات کے چلانے والے اللہ کو ہم اپنی حمایت اور تائید میں جب کر لیں میرے دوستو، حضرت کا کیا پیارا جملہ ہے، ماں کی آغوش سے کوئی بچے کو تو چھین سکتا ہے، لیکن اللہ کی آغوش رحمت پر کوئی انگلی تو لگا دے ذرا. کس کی مجال ہے کہ پھر ہمارا ایک بال بیکا بھی کر لے کوئی نہیں. صحابہ اور ہم میں یہی فرق آیا. انہوں نے اس خالق کائنات و مالک اللہ سے ایسا قوی ربط کیا تھا جی کہ پھر ساری کائنات ان کے اس میں چلتی تھی. میں مثالیں دیتا ہوں کہ جیسے سمندر بھی ان کے فیور میں، جنگلات کے درندے بھی ان کے فیور میں، جدھر کو جا رہے ان کی حمایت، ان کی حمایت، ان کی حمایت و تائید. دشمن کے قلوب بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. سب کے قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. ایسے اللہ روک ڈال دیتے ہیں، ایسے حالت پیدا کر دیتے ہیں. لیکن راز یہی ہے میرے دوستوں کے احوال سے صبح ہی اٹھتے ہی احوال سے ٹکر نہ لیں. ان احوال کے بھیجنے والی جو ذات ہے اللہ، دیکھیں کہاں ناراضگی کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. انشاءاللہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، نہ ہو آپ کے بینک میں پیسہ، نہ ہو آپ بہت مالدار، نہ ہو آپ کی بڑی تجارت، لیکن بہت اعتماد اور یقین اور وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں خزانے تو نہیں آئے، لیکن خزانے والا آ گیا. خزانے والا، اور اس کے خزانے تو لامحدود ہیں. اس لیے میں نے کہا ایک دن سوچتے مجھے دل میں آیا، اللہ والے پیسہ، کھانا، چیزیں، یہ وہ تقسیم تو نہیں کرتے کہ لو 50,000، لو 1 لاکھ، لو 10 لاکھ، لو 20 لاکھ جی. لیکن پھر یہ خیال آیا کہ یہ اللہ والے سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، کیونکہ یہ اپنے مریدین کو یہ چیزیں اور خزانے اور مال نہیں دیتے، بلکہ ایسا خزانوں والا دے دیتے ہیں جس سے لیتے رہو لیتے رہو لیتے رہو لیتے رہو لیتے رہو، کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. اور اگر انہوں نے ہم کو 50,000 دے دیے، لاکھ دے دیے، چلو 1-2 سال کی ضرورت پوری ہوئی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایسا کنیکشن اللہ سے پیدا کراتے ہیں کہ اس سے لیتے رہو لیتے رہو. اور یہی تو سمجھداری ہے دوستو، اللہ کی طاقت کو اپنے ساتھ کر لینا. اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب جو تھے جماعت تبلیغ کے بعد کے دوسرے امیر حضرت جی، تو ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ ہم تبلیغ والے سیاست نہیں کرتے. ہم تو سیاست کرتے ہیں. کیوں؟ ساری دنیا کی سیاست یہ ہے کہ جو سپر پاور ہو اسے اپنی حمایت میں لے لو، اور ہماری ساری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا سپر پاور ہے، سپریم پاور، اسے لے لو اپنے ساتھ، یعنی اللہ کی ذات عالی، اس کو اپنے ساتھ میں کر لو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ حضرت کے اشعار پڑھ دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ سجدے میں سر ہو چشم بھی ہو، اشک بار ہو، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو، اور غالب نہ نفس پر کبھی شہوت کی نار ہو، غالب نہ نفس پر کبھی شہوت کی نار ہو، دل میں نہ میرے غیر کا کوئی بھی خار ہو، دل میں نہ میرے غیر کا کوئی بھی خار ہو، میرے لبوں پہ ذکر تیرا بار بار ہو، پھر دل بفیض ذکر میرا پر بار ہو، پھر دل بفیض ذکر میرا پر بار ہو. میرے محترم دوستو، ذکر اللہ کی پابندی اور اپنے معمولات کی پابندی. حضرت کہیں شہر میں تشریح کر رہا ہوں،
یہ جو 4 چیزیں بتائی جاتی ہے یہ تو ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اپنے معمولات پر پابندی نہ کریں، ذکر اللہ کے ساتھ مداومت اور التزام اس کا نہ کریں۔ جب تک یہ اہل خانقاہ ذکر اللہ کی مداومت نہیں کریں گے نا اور پابندی نہیں کریں گے، قلب میں تجلیات الہیہ اور وہ خاص انوار نہیں آتے۔ حضرت خود فرما رہے ہیں کہ میرا دل پر بہار ہو جائے گا جب میں ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہوں گا۔ اس لیے ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ بہت سے احکام ہیں سامنے آئے، کوئی جامع بات ارشاد فرما دیجئے۔ فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہا کرے، تر و تازہ رہا کرے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے سابق جلال آبادی، یہ زبان بھیگی بلی کی طرح کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ بھیگی بلی جیسے ایک طرف بیٹھ جاتی ہے، کیوں بیٹھی ہے؟ اس کو جاری رکھو۔ ہم سب کو تیری یاد سے حاصل قرار ہو، دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو، دل بھولنے سے تجھ کو بہت بے قرار ہو، ہر ایک گناہ سے مجھے یا رب فرار ہو، یک لمحہ عاصیوں میں نہ میرا شمار ہو، یک لمحہ عاصیوں میں نہ میرا شمار ہو، اور بستی ہو یا چمن ہو کہ وہ کوثر ہو، جاؤ جدھر بھی دل میرا تجھ پر نثار ہو، جاؤ جدھر بھی دل میرا تجھ پر نثار ہو، اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے، بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرمسار ہو۔ آپ حضرات کو آمین کہنا چاہیے کیونکہ یہ دعا ہے۔ اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے، بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرمسار ہو، اور یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بعید، رحمت بروز حشر تیری بے شمار ہو، رحمت بروز حشر تیری بے شمار ہو۔ اور یہ شعر جو حضرت کی اصل زندگی کا خلاصہ ہے کہ بھئی گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، بس بہت اہم ہے کہ گناہ چھوڑ دو۔ عاصی اگر ہو متقی کر کے گناہ سے، پھر تاج ولایت کا وہی تاجدار ہو، پھر تاج ولایت کا وہی تاجدار ہو۔ حضرت کا مقطع ہے کہ یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس، توفیق ایسی آپ کی لیل و نہار ہو، توفیق ایسی آپ کی لیل و نہار ہو، سجدے میں سر ہو چشم بھی ہو اشک بار
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.